اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں ہم مراقبہ کرنا سیکھیں گے۔ مراقبے سے مراد ہے توجہ اور یکسوئی سے یاد کرنا۔ نان مسلم جو ہیں وہ مراقبہ کرتے وقت سورج، چاند، شمع، چراغ یا کسی اور چیز کا تصور کرتے ہیں۔ ہندو بدھ کا تصور کریں گے، بدھ مذہب والے مہاتما بدھ کا تصور کریں گے، اس کے مجسمے کا کریں گے، لیکن الحمدللہ مسلمان نبی ارشاد نبوی کے مطابق کہ نماز اس طرح ادا کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ کرو تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، ہاں اس کے نام کا تصور کرنا ممکن ہے، اور نام کا ذات سے گہرا تعلق ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اللہ کا نام پاک ہے، برکت والا ہے، اور اس نام کی برکت سے آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز انسان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے تو اس نام کی برکت سے، اس نام کے ذریعے سے، اس کے نام کے نور کے ذریعے سے اللہ کی ذات اور صفات سے رابطہ ہو جاتا ہے روحانی خیر۔ اور سورۃ مزمل میں ہے جیسے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے پرے رہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور مختلف صورتوں میں یاد کرو۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہو، سیڑھیاں اترتے وقت سبحان اللہ کہو، اور پانی پینا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پی لیں تو الحمدللہ۔ مختلف صورتوں میں جو ذکر کی تعلیم دی گئی ہے، ایک تو یہ مائنڈ فلنس کی تعلیم ہے کہ ہر وقت ذہنی طور پہ حاضر رہیں، جو کام کریں دھیان سے کریں۔ جیسے پانی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، پانی دیکھیں صاف ہے، 3 سانسوں میں پئیں اور پھر الحمدللہ۔ یہ مائنڈ فلنس ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کام کی طرف دھیان رکھنا ہے اور وہ کام اچھی طرح کرنا ہے۔ اور میڈیٹیشن کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں ہاتھ با کار چت با یار، کہ ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دھیان اللہ کی طرف ہے، تو یہ رکھنا ہے، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ تو سورۃ مزمل میں اسی حوالے سے ذکر ہے نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، یعنی اس کی عبادت اس طرح کرو، اس کی دھیان اس کی طرف توجہ اس طرح کرو، ہر وقت اس کی یاد میں مشغول رہو۔ سو تو اسے یاد کرتے ہوئے سو، اٹھو تو اسے یاد کرتے ہوئے اٹھو، کبھی آنکھ کھلے تو اسے یاد کرو۔ حدیث پاک پہ آتا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ کھلے اور وہ 3 بار استغفر اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو توجہ اسے ہی توجہ کہتے ہیں، اور مائنڈ فلنس بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جو کام کرنا ہو ذہنی طور پہ حاضر ہوں، اچھے طریقے سے کریں، اس کام کے تقاضے سمجھیں اور پورے کریں۔ اب سائیکالوجی یا نفسیات میں بھی میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس کی اہمیت تسلیم کر لی گئی ہے، اور نہ بھی تسلیم کریں تو ہمیں کیا، ہمیں تو توجہ اور یکسوئی سے نماز ادا کرنا ہے، سارے کام توجہ اور یکسوئی سے کرنا ہے۔ تاہم اس کی افادیت کی طرف انہوں نے جو ہے نا تحقیق کے ذریعے تسلیم کیا، اور دین کا پیغام سب کے لیے ہے تو نان مسلم کے لیے بھی ہے۔ تو توجہ، میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس، اس کا طریقہ جو ہے میں نے عرض کیا کہ کئی جو ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کا تصور کریں گے، لیکن مسلمان اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے ناموں کا تصور کرتا ہے۔ تو اس میں ذات کا تصور، اس کی تعلیم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ تصویر دی گئی ہے، اسے کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اپنے ذہن بھی ادھر حاضر رہے، اور سوچنا بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں۔ اسے مراقبہ اس میں ذات کہتے ہیں۔ تصور یعنی دھیان میں یہ ہو، تفکر یعنی سوچ اس طرف ہو، توجہ یعنی دھیان اس طرف ہو، عقیدت سے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محبت سے کہ وہ سب سے زیادہ محبت کے قابل ہے، اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، کئی زبان سے ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں،
اور کئی سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی سانس تنظیم نفس، سانس اوپر جائے تو سانس کے ساتھ اللہ، باہر آئے تو ہوں۔ اصل میں یہ سانس سے پڑھنا نہیں ہے، یہ دل سے پڑھنا ہے، سانس ایک بہانا ہے۔ تو جو نان مسلم ہیں وہ تصور تو کرتے ہیں کسی چیز کا، اسی کے بارے میں سوچیں گے بھی، ادھر دھیان بھی کریں گے، اور سانس کی آمد و رفت کا خیال بھی رکھیں گے، سانس اندر کھینچیں گے گہری، باہر خارج کریں گے تو اچھی طرح سے۔ لیکن ان کا ہمارا یہی فرق ہے، عقیدت کا، محبت کا اور مرکز توجہ کا۔ تو یہ نیچے نقشہ دیا گیا ہے، مرکز توجہ اللہ کا نام ہو، اسے دیکھیں، تفکر کریں اللہ کی ذات میں، صفات میں، پہلے کھلی آنکھوں سے دیکھیں، پھر جب 1-2 منٹ میں آنکھیں تھک جائیں آنکھیں بند کریں، ویسے دیکھیں جیسے کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ادھر ہی دھیان رکھیں۔ اس توجہ یکسوئی کی برکت سے، اس اسم پاک کی برکت سے بہت سی کیفیات آپ کو حاصل ہوں گی۔ ڈپریشن، انگزائٹی ختم ہو جائیں گے چند دنوں میں۔ آپ پریکٹس کریں اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں، اور اس کے لیے مینٹور کی بھی ضرورت ہے، جسے مرشد کہتے ہیں، کہ مراقبہ کسی کی رہنمائی میں کیا جاتا ہے، چونکہ اس سے آگے جو دنیایں کھلتی ہیں، اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں، جسمانی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے، نفسیاتی، روحانی، اخلاقی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اوور آل کریکٹر بلڈنگ اس سے ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب محسوس ہوتا ہے، آگے اس کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اپنی ذات میں بھی اور کائنات میں بھی۔ تو اس کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئندہ پروگرام میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی، تو پریکٹس کیجئے، دعا میں یاد رکھیں، پروگرام اچھا لگے تو دوسروں کو بھی فارورڈ کریں تاکہ وہ سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی پریکٹس کریں، نماز کی پابندی کریں، غیبت چغلی سے بچیں، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے بہت سے فوائد حاصل کریں گے، اور مزید رہنمائی سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب بھی حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا خادم، طالب دعا، ادنا طالب علم، ڈاکٹر محمود علی انصاری۔